السلام علیکم۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے ایک لسنر کی بھیجی ہوئی کچھ کتابوں اور مضامین کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں، اور ان سب کا مرکز ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اکثر جب ہم ان کا ذکر سنتے ہیں تو ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے، یار غار، سچے دوست، قربانی دینے والی شخصیت، اور یہ سب بالکل درست ہے۔ لیکن آج ہمارا مشن ان مشہور واقعات سے تھوڑا آگے بڑھ کر یہ کھوج لگانا ہے کہ وہ کون سی اسٹریٹجک سوچ تھی، وہ سیاسی بصیرت، وہ انتظامی صلاحیت کیا تھی جس نے اسلام کی ابتدائی ریاست کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا کیا بلکہ اسے ایک عالمی قوت بننے کی بنیاد بھی دی۔ بالکل، آج کی گفتگو کا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو کیوں اور کیسے ہے اسے سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے مکہ کے ایک کامیاب تاجر نے اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی سماجی اور معاشی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، اور کیسے ان کے دور خلافت کے فیصلے آج بھی قیادت اور آپ کہہ لیں کہ بحران سے نمٹنے کے لیے ایک کیس سٹڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آئیے اسی پہلو سے شروع کرتے ہیں جس پر اکثر کم بات ہوتی ہے، اسلام سے پہلے ان کا مقام۔ وہ مکہ کے ایک نہایت معزز اور کامیاب تاجر تھے۔ یہ پس منظر ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد کتنا اہم ثابت ہوا؟ کیا یہ صرف ایک فرد کا ایمان لانا تھا یا اس سے کچھ بڑا تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ان کا اسلام قبول کرنا محض ایک ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اسلام کو ملنے والی پہلی بڑی، آپ کہہ لیں، سوشل انڈورسمنٹ تھی۔ وہ اپنی دیانتداری، معاملہ فہمی اور وسیع سماجی تعلقات کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ تو جب ایسی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے تو یہ مکہ کے اشرافیہ اور عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ دعوت صرف کوئی جذباتی نعرہ نہیں، بلکہ اس میں دانشورانہ گہرائی بھی ہے جسے ابو بکر جیسا شخص قبول کر رہا ہے۔ اچھا، اور اس انڈورسمنٹ کا عملی اثر تو ہمیں فوراً نظر بھی آتا ہے جب ان کی دعوت پر بڑے بڑے نام اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کی شخصیت کے اثر و رسوخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام جیسے جلیل القدر صحابہ جو بعد میں اسلام کے ستون بنے، وہ ابتدائی دنوں میں آپ کی ہی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ آپ نے اپنا سماجی سرمایہ یعنی سوشل کیپٹل اسے اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایک خاموش اسٹریٹجک نیٹ ورکنگ تھی جو اسلام کی ابتدائی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ اسی اسٹریٹجک سوچ کا ایک اور پہلو وہ آپ کے غلاموں کو آزاد کروانے کے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ عام طور پر اسے ایک انسان دوست عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ وہ یقیناً تھا، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی گہری سماجی اور معاشی حکمت عملی بھی کام کر رہی تھی؟ یقیناً تھی۔ اسے صرف ایک فلاحی کام سمجھنا مطلب اس کی گہرائی کو کم کرنے جیسا ہے۔ آپ سوچئے، مکہ کے طاقت کے ڈھانچے میں غلام ایک معاشی اثاثہ تھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مظلوم مسلمانوں کو خرید کر آزاد کرتے تھے تو وہ ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہے تھے۔ پہلا، وہ مسلم کمیونٹی کے لیے انسانی سرمایہ تیار کر رہے تھے، آزاد، وفادار اور قابل افراد۔ دوسرا، وہ قریش کے سرداروں کے معاشی اثاثے کو کمزور کر رہے تھے۔ اور تیسرا، وہ ایک پیغام دے رہے تھے کہ اسلام میں انسان کی قدر اس کی غلامی یا آزادی سے نہیں بلکہ اس کے ایمان سے ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ تجزیہ ہے۔ یعنی جب ان کے والد نے انہیں طاقتور غلاموں کو خریدنے کا مشورہ دیا تو ان کا جواب تھا، میں یہ سودا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اس جواب میں روحانیت تو ہے ہی، لیکن اس میں گہری حکمت بھی چھپی ہے کہ اصل سرمایہ وہ لوگ ہیں جو نظریے سے وفادار ہوں، نہ کہ وہ جو صرف جسمانی طور پر طاقتور ہوں۔ بالکل، اور یہی وفاداری اور یہی یقین ان کی شخصیت کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے، خاص طور پر جب اسلام کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا تھا۔ ان کا لقب صدیق وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے جو اس وقت کے مادی پیمانوں پر تو ناقابل یقین تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو مخالفین نے مذاق اڑایا اور کچھ کمزور ایمان والے بھی متزل ہو گئے۔ اس لمحے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل فیصلہ کن تھا، اور ان کا رد عمل جذباتی نہیں بلکہ منطقی تھا۔
جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سوال کیا، کیا یہ بات خود انہوں نے فرمائی ہے؟ جب جواب ہاں میں ملا تو آپ کا جواب تھا، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ جو ہستی دن میں کئی بار آسمان سے وحی وصول کرتی ہے اور میں اس پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہوں، تو اس کے لیے ایک رات میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آنا کیا مشکل ہے۔ یہ غیر معمولی حالات میں عقلی اور ایمانی استحکام کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تو یہی غیر متزلزل یقین اور استحکام تھا جس کی بنیاد پر انہیں تاریخ کے سب سے خطرناک سفر یعنی ہجرت کے لیے واحد ساتھی منتخب کیا گیا۔ قرآن نے اس لمحے کو ثانی اثنین کہہ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، دو میں سے دوسرا۔ جی، غار ثور کا واقعہ صرف ایک جان بچانے کا سفر نہیں تھا، یہ لیڈرشپ ان کرائسس کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل توکل ہے اور دوسری طرف سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کہہ لیں میٹیکیولس پلاننگ اور وفاداری۔ وہ غار کو پہلے خود صاف کرتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں اور سانپ کے ڈسنے پر بھی تکلیف کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ لیڈر کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ مشن کے تحفظ کا گہرا احساس ہے۔ اور جب کفار غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ گھبرا جاتے ہیں، اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پوری امت کے لیے ایک سبق بن جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک نکتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو بھی اللہ کی میت کا حصہ قرار دیا گیا، یہ ان کے مقام کی بلندی ہے۔ اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی شخصیت کا ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے، ایک ریاست کے قیام میں ایک کلیدی معمار کا کردار۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو شاید امت کی تاریخ کا سب سے کٹھن اور نازک ترین لمحہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ اس وقت تو ایسا لگا جیسے پوری اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک صحابی بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ اس شدید بحران میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو کیسے سنبھالا؟ یہ ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو انہیں تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں کھڑا کرتا ہے۔ جب سب غم اور صدمے سے نڈھال تھے، وہ بالکل پرسکون اور ثابت قدم رہے۔ آپ حجرہ عائشہ رضی اللہ میں گئے، صورتحال کی تصدیق کی اور پھر باہر آ کر وہ تاریخی خطبہ دیا جو کرائسس مینجمنٹ کا ایک شاہکار ہے۔ انہوں نے لوگوں کے جذبات کو جھنجھوڑا نہیں بلکہ ان کے ایمان کو اصل مرکز پر واپس لائے۔ ان کے الفاظ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک جذباتی تقریر سے کہیں بڑھ کر تھے، یہ ایک اسٹریٹیجک ری فریمنگ تھی۔ انہوں نے فوراً قرآن کی آیت تلاوت کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس سے انہوں نے امت کو شخصیت پرستی کے خطرے سے بچا لیا اور پیغام کی ابدیت پر زور دیا۔ انہوں نے غم کو تسلیم کیا لیکن امت کو یاد دلایا کہ مشن فرد سے بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن کر ایسا لگا جیسے آج ہی نازل ہوئی ہو اور میرے قدموں سے جان نکل گئی۔ اس ایک خطبے نے امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اس فوری بحران کے بعد قیادت کا سیاسی سوال ثقیفہ بنی ساعدہ میں اٹھایا گیا۔ یہ بھی ایک انتہائی نازک موقع تھا جہاں انصار اور مہاجرین کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو سکتا تھا۔ بالکل، ثقیفہ بنی ساعدہ جو انصار کے بنو ساعدہ قبیلے کا ایک میٹنگ ہال تھا، وہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ قیادت کس کی ہوگی۔ یہ قبائلی عصبیت کا ایک امتحان تھا، لیکن یہاں بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے انصار کی خدمات کا بھرپور اعتراف کیا، لیکن دلیل یہ دی کہ عرب قیادت قریش کے علاوہ کسی اور کی تسلیم نہیں کریں گے، اور اس نازک وقت میں امت کا اتحاد سب سے اہم ہے۔ ان کی دلیل، ان کا مقام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بروقت بیعت نے اس ممکنہ بحران کو ایک متفقہ فیصلے میں بدل دیا۔
خلیفہ بننے کے بعد ان کا دور خلافت بہت مختصر تھا، تقریباً 2.25 سال، لیکن جو چیلنجز ان کے سامنے آئے وہ شاید کسی بھی حکمران کی پوری زندگی سے زیادہ تھے، اور سب سے بڑا چیلنج تھا فتنہ ارتداد۔ نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل کا زکوٰۃ سے انکار کرنا دراصل ایک سیاسی بغاوت تھی۔ وہ زکوٰۃ کو مدینہ کی مرکزی حکومت کو دیا جانے والا ایک ٹیکس سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خود کو اس معاہدے سے آزاد سمجھ رہے تھے۔ یہ اسلامی ریاست کے تصور پر براہ راست حملہ تھا۔ اچھا، اور بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ان سے نرمی برتی جائے، کیونکہ مسلمان ابھی ایک بڑے صدمے سے گزرے ہیں اور ہر طرف دشمن ہیں، ایسے میں ایک نیا محاذ کھولنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل واضح تھا، اور وہ موقف تاریخ ساز تھا۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہ اعلان اس اصول کو قائم کر رہا تھا کہ اسلام میں روحانی اور سیاسی اتھارٹی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دین ایک مکمل نظام ہے جس کے کسی حصے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس وقت نرمی دکھاتے تو شاید اسلامی ریاست کا مرکزی ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے فوری خطرے کے باوجود اصول پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دور افراتفری کے دوران ایک اور عظیم کام کی بنیاد رکھی گئی، جس کا اثر آج 1400 سال بعد بھی ہر مسلمان کی زندگی پر ہے۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی جمع و تدوین کی۔ جنگ یمامہ میں سینکڑوں حفاظ قرآن کی شہادت کے بعد یہ ایک حقیقی خطرہ بن گیا تھا۔ بالکل سوچئے، ایک طرف آپ جھوٹے نبیوں اور باغیوں کے خلاف جنگیں لڑ رہے ہیں، ریاست کو مستحکم کر رہے ہیں، اور اسی دوران آپ امت کے مستقبل کی سب سے بڑی ضرورت پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا تو پہلے آپ ہچکچائے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ یہ ان کی احتیاط تھی، لیکن جب انہیں اس کی ضرورت کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اقدام کیا۔ اور اس میں ان کی قائدانہ صلاحیت کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے، اپنی ٹیم پر بھروسہ کرنا اور صحیح کام کے لیے صحیح شخص کا انتخاب۔ انہوں نے یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو کاتب وحی بھی تھے اور اپنی قابلیت کے لیے مشہور تھے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ کھجور کی چھالوں، پتھر کی سلوں اور لوگوں کے سینوں میں بکھرے ہوئے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا۔ اس کام کے لیے جس احتیاط، محنت اور دیانت کی ضرورت تھی اس کا انتظام کرنا سیدنا ابو بکر کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ یہ امت پر ان کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور ان کا ویژن صرف اندرونی استحکام تک محدود نہیں تھا، انہوں نے اسی مختصر دور میں قیصر و کسریٰ یعنی بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کے خلاف لشکر بھی روانہ کیے۔ یہ اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ کیا یہ ایک جارحانہ قدم تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی تھی؟ اس کے پیچھے ایک گہری اسٹریٹجک سوچ تھی۔ دیکھیں، یہ سلطنتیں عرب کے سرحدی قبائل پر اثر انداز ہو کر اسلامی ریاست کے لیے مسلسل خطرہ بن سکتی تھیں۔ ان کے خلاف پیش قدمی دراصل ایک پرو ایکٹیو ڈیفنس کی پالیسی تھی۔ اس سے انہوں نے نہ صرف ریاست کی سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ اسلام کے عالمی پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی راہ بھی ہموار کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم جرنیل کو عراق اور شام کے محاذوں پر بھیجنے کا فیصلہ ان کی فوجی بصیرت کا ثبوت ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہونے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے باوجود ان کی ذاتی زندگی میں سادگی اور عاجزی اپنی انتہا پر تھی۔ یہ تضاد حیران کن ہے۔ یہی تو ان کی عظمت ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ بازار میں کپڑا بیچنے جا رہے تھے کہ صحابہ نے روکا اور بیت المال سے وظیفہ مقرر کروایا۔ اور وظیفہ بھی کتنا؟ صرف اتنا جتنا ایک عام مزدور کی ضرورت پوری کر سکے۔ وہ پڑوس کی بچیوں کی بکریاں دھوتے رہے۔ طاقت اور اختیار ان کی شخصیت کو بدل نہیں سکا۔ وہ حاکم تھے لیکن ان کا طرز زندگی ایک عام شہری جیسا تھا۔ ان کا پہلا خطبہ وہ آج بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے ہر طالب علم کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔ ایک مطلق العنان حکمران تو اپنے عوام سے اپنی اصلاح کا حق دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسلامی طرز حکمرانی کی بنیاد ہے۔ حاکم قانون سے بالاتر نہیں اور عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔
انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی قیادت اختیار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ تو جب ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالی عنہ زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ایک کامیاب تاجر سے لے کر اسلام کے پہلے حامی، ایک ثابت قدم ساتھی، ایک بحران کے مینیجر اور پھر ایک ریاست کے معمار تک، تو ہمیں صرف ایک مقدس ہستی کی کہانی نہیں ملتی۔ نہیں، ہمیں ایک ایسے لیڈر کی مکمل تصویر ملتی ہے جس نے نرمی اور سختی، توکل اور تدبیر، عاجزی اور عزم کو اپنی شخصیت میں یکجا کر لیا تھا۔ انہوں نے اسلام کی کشتی کو اس وقت پار لگایا جب وہ تاریخ کے سب سے بڑے طوفان میں گھری ہوئی تھی۔ ان کے فیصلوں نے آنے والی صدیوں کے لیے اسلام کی سمت کا تعین کیا۔ ان کی زندگی سے ہم نے وفاداری، قربانی اور ایمان کی کہانیاں تو ہمیشہ سنی ہیں، لیکن آج کے اس جائزے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے ہر عمل کے پیچھے ایک گہری سوچ، ایک واضح حکمت عملی اور امت کے مستقبل کے لیے ایک عظیم ویژن موجود تھا۔ اور شاید یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ایمان صرف ایک ذاتی کیفیت کا نام نہیں بلکہ یہ بصیرت، حکمت اور عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں قیادت کا بحران ہے اور اصولوں پر قائم رہنا ایک چیلنج، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب یقین اور شک کی کشمکش ہو، جب اصول اور مصلحت کا ٹکراؤ ہو، تو کیا ہم ان کی طرح مشکل لیکن صحیح راستے پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں؟ سوچیے گا ضرور۔